السلام علیکم پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں ایک ایسے جوڑے کا یعنی میاں بیوی کا جو کہ حج پر گئے اور وہاں جا کر عجیب و غریب جانور کی شکل میں تبدیل ہو گئے۔ آخر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بابرکت گھر میں جا کر انہوں نے ایسا کیا کیا جس کی وجہ سے ان پر اللہ کا ایسا سخت عذاب نازل ہو گیا۔ اس واقعہ کو جان کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ کو ایک سبق بھی سیکھنے کو ملے گا، لہٰذا اس واقعہ کو مکمل جاننے کے لیے آخر تک ویڈیو میں بنے رہیں۔ پیارے دوستو، ہندوستان کے ایک علاقے میں ایک دیندار گھرانہ تھا جس گھر میں ماں باپ اور ان کا ایک بیٹا ساتھ میں رہتے تھے۔ ماں باپ بہت ہی نیک اور پرہیزگار لوگ تھے۔ باپ ایک مسجد کا امام تھا۔ چونکہ کچھ دنوں سے مسجد کا امام لوگوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتا رہے تھے، اس لیے وہ عشاء کی نماز کے بعد گھر آتے تھے۔ ان کی بیوی بھی نماز کی پابند تھی۔ سارا محلہ ان کو آپا جی کے نام سے پکارتا تھا۔ وہ دوسری عورتوں کو حج کی ادائیگی کے بارے میں بتایا کرتی تھی اور محلے کے بچے بھی ان سے دین کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ دونوں میاں بیوی نے اپنی زندگی کا آغاز حج کے بعد کیا تھا، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ شادی کرتے ہی ہمارے گھر والوں نے ہم سے کہا تھا کہ آپ لوگ پہلے حج کر کے آئیں۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی دیندار تھا۔ جب بھی وہ اپنے کسی بچے کی شادی کرتے تو ان کو سب سے پہلے خانہ کعبہ کی زیارت کرواتے۔ یہ ان کے خاندان کا ایک دستور بن چکا تھا۔ اب ان کا بیٹا بھی جوان اور خوبصورت تھا، مگر بہت زیادہ آزاد خیال تھا۔ اپنے ماں باپ کے کہنے پر کبھی کبھی نماز تو پڑھ لیتا، مگر ان جیسا نیک اور پرہیزگار نہیں تھا۔ وہ سارا دن اپنے دوستوں اور یاروں کے ساتھ گھومتا پھرتا رہتا تھا۔ نہ تو وہ اپنے ماں باپ کا کوئی کاروبار سنبھالتا اور نہ ہی وہ کچھ اور کرتا تھا۔ حالانکہ ماں باپ نے اس کی پرورش بہت اچھے طریقے سے کی تھی۔ بچپن میں تو وہ نماز پڑھتا، قرآن پڑھتا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، لیکن جیسے جیسے بڑا ہوتا گیا برے دوستوں میں بیٹھنا شروع کر دیا۔ آہستہ آہستہ اس نے بچپن کی ساری عادتیں چھوڑ دی۔ نہ نماز کی پابندی کرتا، نہ قرآن کی تلاوت کرتا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آنا شروع کر دیا تھا۔ اس کی حرکتوں کی وجہ سے اس کے ماں باپ بہت ہی زیادہ پریشان رہنے لگے تھے۔ ایک دن محلے کی ایک عورت اس کے گھر آئی جو جھجکتے ہوئے ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ اس کی ماں نے اس عورت کو چائے کا پوچھا تو وہ کہنے لگی، آپا جی، میں کچھ کھانے پینے کے لیے نہیں آئی ہوں، بلکہ میں آپ سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ لیکن جھجکتے ہوئے وہ کچھ کہہ نہیں پا رہی تھی، کیونکہ سارا علاقہ جانتا تھا کہ یہ گھرانہ بہت ہی دیندار گھرانہ ہے۔ ان کا سارا خاندان بہت ہی نیک اور پرہیزگار ہے، اس لیے وہ عورت کچھ کہنے سے کترا رہی تھی۔ پھر وہ لڑکے کی ماں کہنے لگی کہ بہن جی، آپ کو جو کچھ کہنا ہے بلا جھجک کہیے۔ تب وہ عورت بڑی ہمت کر کے کہنے لگی کہ مجھے آپ کے بیٹے کے بارے میں کچھ کہنا تھا۔ بیٹے کا نام سننا تھا کہ وہ عورت ایک دم سے اس عورت کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کیا ہوا ہے؟ کیا میرے بیٹے نے آپ سے کچھ کہا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ آپا جی، مجھے تو کچھ نہیں کہا، مگر وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کچھ عجیب حرکتیں کرتا ہے۔ دیکھیے آپا جی، میں جانتی ہوں کہ آپ کا بیٹا بہت ہی نیک ہے۔ آپ کا خاندان تو زندگی ہی خانہ کعبہ کی زیارت کر کے شروع کرتا ہے، مگر اس بچے کے دوست اچھے نہیں ہیں۔ وہ ان دوستوں کے ساتھ مل کر علاقے کے کچھ لوگوں کو بہت تنگ کرتا ہے۔ آپا جی کہنے لگی کہ بہن جی، اس نے کیا تنگ کیا ہے؟ وہ عورت کہنے لگی کہ کافی دنوں سے وہ اپنے دوستوں کے ساتھ مل کر جن گھروں کی لڑکیاں جوان ہیں ان گھروں میں پتھر پھینکتا ہے، تو کبھی ان کی لڑکیوں کو آتے جاتے فالتو کی باتیں کہتے ہیں۔ آج تو انہوں نے حد کر دی کہ ایک لڑکی جو اپنے یونیورسٹی جا رہی تھی، انہوں نے اس بیچاری کی چادر ہی کھینچ لی۔ پھر اس لڑکی نے آپ کے بیٹے کے منہ پر تھپڑ بھی مارا۔ آپا جی، آپ اپنے بیٹے سے کہہ دیجئے کہ ایسے برے دوستوں کے ساتھ نہ گھوما کرے۔ اتنا کہہ کر وہ عورت چلی گئی اور وہ آپا جی گم سم بیٹھی دروازے کو دیکھتی رہی۔ مغرب کی نماز کے بعد جب اس کا شوہر گھر آیا اور شام کا کھانا کھانے لگے تو اس کی بیوی کہنے لگی، دیکھیے ہمارا بیٹا اب بڑا ہو گیا ہے، ہمیں اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ آپ تو جانتے ہیں کہ وہ آپ کی طرح 5 وقت کا نمازی نہیں ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ کوئی اچھا سا رشتہ دیکھ کر اس کی شادی کر دیں، تاکہ وہ شادی کے فوراً بعد خانہ کعبہ کی زیارت کرے، اور حج کا مہینہ بھی قریب ہے، اس لیے اسی سال حج بھی کر لے، اور مجھے امید ہے کہ وہ اپنے برے دوستوں سے تعلق ختم کر دے گا۔ پھر اس کی ذمہ داری ہوگی کہ وہ اپنے گھر کو سنبھال لے گا۔ انہوں نے اپنی بیوی کی ہاں میں ہاں ملائی اور کہنے لگے کہ ٹھیک ہے، میں ابھی مصروف ہوں، آپ خود ہی کہیں اچھا سا رشتہ دیکھ لیں۔
پھر آپا جی نے کئی رشتے والوں کو بولا کہ آپ میرے بیٹے کے لیے کسی ایسی جگہ رشتہ کروائیں جہاں کی لڑکی بہت خوبصورت ہو، دینی ہو، قرآن پاک کی تعلیم جانتی ہو۔ تم جتنا رقم لوگے میں تمہیں اتنا رقم ادا کروں گی، بس رشتہ اچھا ہونا چاہیے۔ رشتہ داروں نے رشتے کے لیے پیسے لے لیے اور جیسے تیسے کر کے اس نے ایک رشتہ کروا دیا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جوڑے تو آسمانوں پر بنتے ہیں، جیسا شوہر ویسی بیوی۔ اب آپا جی نے اس کی شادی کر دی اور دونوں میاں بیوی بہت زیادہ خوش تھے۔ اب ان کا شوہر اور وہ دونوں مل کر نئی زندگی کا آغاز کروانا چاہتے تھے۔ ان کو حج پر بھیجنا تھا، مگر ان کا بیٹا اور بہو کتنے بدقسمت تھے، جہاں ساری دنیا جانا چاہتی تھی یہ وہاں پر جانا نہیں چاہ رہے تھے۔ ان کی بیوی کا خیال تھا کہ اگر ہم کو کہیں بھیجنا چاہتے ہیں تو کہیں ایسی جگہ بھیجیں جہاں ہم جانا چاہتے ہیں، ہمیں لندن بھیجیں، پیرس بھیجیں، ابھی تو ساری عمر پڑی ہے، خانہ کعبہ کو ہم بعد میں جا سکتے ہیں۔ مگر ان کے بیٹے کو سب پتہ تھا اپنے خاندان کا جو دستور ہے، شادی کے فوراً بعد ہمیں خانہ کعبہ کی زیارت کرنا ہوتا ہے۔ جب ان کی ماں نے مسکراتے ہوئے کمرے میں لے جا کر 2 ٹکٹیں دی اور کہنے لگی، بیٹا آپ دونوں بہت خوش قسمت ہیں، آپ کو حج کرنے کی سعادت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ جب ہماری بھی شادی ہوئی تھی تو ہمیں بھی سب سے پہلے حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی تھی، اور آپ لوگوں کو بھی حج کرنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے، ورنہ زیادہ تر ہمارے خاندان والوں کو پہلے عمرہ کرنا پڑا۔ اب آپ لوگ اپنی پیکنگ کر لیجئے۔ وہ دونوں میاں بیوی اپنا سامان لیے ایئرپورٹ پر پہنچ چکے تھے، جہاز پر سوار ہوئے۔ جتنے بھی اس جہاز میں حاجی سوار تھے سب کے سب ہاتھوں میں تسبیح پڑھ رہے تھے۔ جہاز پر سوار ہوئے جتنے بھی حاجی سوار تھے سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، کسی کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا، کوئی ویسے ہی اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اور یہ دونوں میاں بیوی زور زور سے قہقہا لگاتے ہوئے باتیں کر رہے تھے۔ اس ایروپلین میں سبھی حج کرنے والے سوار تھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ وہ دونوں میاں بیوی تسبیح کرنے کے بجائے، درود پاک پڑھنے کے بجائے، دونوں کبھی ہنستے کبھی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے۔ سب لوگ ان کو عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے، مگر یہ دونوں اپنے آپ میں اتنے مگن تھے کہ ان کو کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ ایروپلین جدہ کے ایئرپورٹ پر لینڈ ہو گیا، سبھی پیسنجرز ایئرپورٹ پر اتر گئے۔ یہ دونوں میاں بیوی بھی ایئرپورٹ سے باہر آ کر وہاں سے ہوٹل پہنچے تو وہاں پر بھی سب لوگ ان سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ادھر لوگوں کا کہنا تھا کہ ان دونوں میاں بیوی کی حرکتیں اور باتیں بہت عجیب و غریب تھی۔ یہ باتیں تو اپنے کمرے میں کرتے تھے، مگر ان کی آوازیں دوسرے کمروں تک گونجتی رہتی تھیں۔ یہ دونوں میاں بیوی اپنے کمرے میں بھی مستی مذاق کیا کرتے تھے اور زور زور سے ہنستے رہتے۔ اسی وجہ سے سارے ہوٹل کے لوگ ان دونوں میاں بیوی سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ ہوٹل کے ارد گرد کے لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ دونوں میاں بیوی بہت زیادہ بدتمیز اور بد اخلاق لوگ ہیں۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ اس کی بیوی تو پردے میں ہی رہتی تھی، مگر پردے میں بھی وہ بے پردہ لگ رہی تھی، اس کا پردہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس نے لباس بھی ایسا پہنا ہوا تھا کہ لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہاں حج کرنے آئے ہوئے ہیں، اور جو اس نے اوپر برقع پہنا ہوا تھا وہ اس قدر چست تھا کہ خدا کی پناہ۔ آج کل کی جو بے حیا لڑکیاں ہیں وہ اسی طرح کا عبایا پہنا کرتی ہیں، اس طرح پردہ ہونا اور نہ ہونا برابر تھا۔ اس لڑکی نے بھی عبایا فیشن کے طور پر پہنا ہوا تھا۔ ادھر ہر کوئی ان دونوں میاں بیوی کو مڑ مڑ کر دیکھتا، کیونکہ ان دونوں نے فیشن کے ساتھ ساتھ بے شرمی کی حد پار کر دی تھی۔ وہ دونوں ہوٹل سے لے کر حرم شریف کے اندر تک ایسی باتیں کرتے آ رہے تھے جسے یہ تنہائی میں کر رہے ہوں۔ وہاں کے سبھی لوگ ان کو دیکھ رہے تھے، سبھی لوگ ان دونوں سے تنگ ہو رہے تھے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ زور زور سے باتیں کرتے، ہنستے اور قہقہے لگاتے جاتے تھے اور عجیب قسم کی شرارتیں کرتے رہتے۔ حرم شریف کے اندر اس لڑکی کا قہقہا اس قدر گونجا کہ لوگ بڑی مشکل سے ضبط کرتے رہ گئے، پلٹ کر ان دونوں میاں بیوی کو دیکھنے لگے۔ ان دونوں میں ذرہ برابر بھی حیا باقی نہ تھی۔ اس وقت حرم شریف میں دونوں داخل تھے، اس کے باوجود اس طرح کی حرکتیں کرتے پھر رہے تھے۔ اس کے باوجود ان کے دل میں ذرا بھی خیال نہیں تھا کہ خانہ کعبہ میں وہ ایسی حرکتیں کر رہے تھے۔ ہوٹل میں ہی نہیں بلکہ پورے حج کے ادائیگی کے دوران یہی حرکتیں ان کے درمیان تھی۔ ایک مرتبہ تو جس قافلے کے ساتھ وہ آئے تھے انہوں نے ان دونوں کو سمجھانا بھی چاہا تھا کہ اگر آپ پہلی مرتبہ حج پر تشریف لائے ہیں تو آپ کو یہاں کے قوانین و ضوابط کا پتہ ہونا چاہیے۔ آخر آپ لوگ مسلمان ہیں، حرم شریف کا احترام کرنا تو ہم سب پر لازم ہے۔ آپ دونوں اس طرح ہنس رہے ہیں، باتیں کر رہے ہیں جیسے آپ لوگ پکنک پر آئے ہوں۔ اس شخص کی باتیں ان دونوں میاں بیوی کو اس قدر ناگزار ہو رہی تھی،
اور اس قدر جلا رہی تھی جیسے کوئی آگ لکڑی کو جلاتی ہے۔ وہ دونوں اس شخص کے ساتھ بدتمیزی کرنے پر اتر آئے، جھگڑنے لگے۔ یہ لڑکا سمجھانے والے شخص کا گریبان تک پکڑ کر کہنے لگا، آخر تم ہوتے کون ہو؟ آخر تمہیں حق ہی کیا ہے ہمارے باپ بننے کی؟ ہم نے تم سے کہا تھا کہ ہمیں مشورہ دو، نصیحت کرو، ہم اپنا اچھا یا برا خود سمجھتے ہیں۔ پہلے تم خود کو تو دیکھو، تم کون سا کسی مسجد کے امام ہو؟ جاؤ، جا کر پہلے خود کے گناہ بخشوا لو، پھر دوسروں پر نظر رکھنا۔ بہتر ہے کہ یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ دونوں میاں بیوی ایسی باتیں کر کے ہر کسی کو چپ کروا دیا کرتے تھے۔ اس شخص کے جانے کے بعد یہ دونوں ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنسنے لگے۔ اب کافی لوگ ان کی حرکتوں کی وجہ سے چپ رہتے تھے۔ یہاں آ کر نہ تو ان لوگوں نے کبھی نماز پڑھی اور نہ ہی کسی قسم کی کوئی زیارت میں دلچسپی لی۔ یہ تو بس زبردستی ان کے گھر والوں نے ان کو بھیج دیا تھا۔ دراصل ان دونوں میاں بیوی کو حج پر آنے کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا۔ وہ لوگ تو لندن یا پیرس جانا چاہ رہے تھے۔ گھر والوں کے دباؤ میں آ کر وہ حج کرنے کے لیے آ بیٹھے، مگر افسوس کی بات یہ تھی کہ یہ دونوں میاں بیوی مسلمان ہو کر بھی ایسی حرکتیں کرتے تھے، وہ بھی حج پر آنے کے بعد۔ ان کے آس پاس کے لوگ کافی حد تک تنگ دکھائی دے رہے تھے۔ مگر دوستو، پھر ان دونوں کے ساتھ ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے ان دونوں کی زندگی ہی بدل دی۔ انہوں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ دونوں ابھی بھی بس دولت کو ہی سب کچھ جانتے تھے۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ دولت ہے تو ہر چیز کو ہم خرید سکتے ہیں۔ پھر ان کے ساتھ جو ہوا، سبھی لوگوں کی دیکھ کر چیخیں نکل گئی۔ پھر ایک دن کچھ ایسا ہوا کہ موسم بہت زیادہ خوشگوار تھا۔ سارے حاجی صبح صبح طواف کرنے نکل گئے، کیونکہ وہ لوگ چاہتے تھے کہ آج موسم بہت زیادہ خوبصورت ہے تو ہم لوگ زیادہ سے زیادہ زیارت کریں گے۔ اور یہ دونوں صبح صبح ہوٹل سے ٹہلتے ہوئے حرم شریف کی طرف آ رہے تھے۔ وہ آپس میں کہہ رہے تھے کہ آج ہم آخری بار حرم شریف جائیں گے، باقی کے دن ہم تفریح کے لیے نکل جائیں گے۔ وہ لڑکی اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ آپ کے گھر والے بھی بہت عجیب ہیں، شادی کے فوراً بعد ہم کو زبردستی ادھر بھیج دیا ہے۔ اس کا شوہر کہنے لگا، میں تو صرف اپنے خاندان کے دستور نبھا رہا ہوں، ورنہ میں بھی یہاں آنا نہیں چاہتا تھا۔ آج کا دن بہت زیادہ خوبصورت ہے، اس کے بعد ہم دونوں یہاں سے کہیں اور نکل جائیں گے۔ پیارے دوستو، کتنے افسوس کی بات ہے، ان دونوں کو اس دستور کا پتہ ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو آج بھی اس چیز کے لیے تڑپ رہے ہیں، اس سے محروم ہیں۔ یہ دونوں ابھی راستے میں ہی تھے کہ حرم شریف آنے تک ابھی کچھ وقت باقی تھا۔ راستے میں ان دونوں کو کافی سارے فقیر جو بھیک مانگ رہے تھے نظر آئے، جن میں سے بہت سارے بچے بھی تھے، بوڑھے بھی تھے اور عورتیں بھی تھیں۔ دو بچے ان دونوں میاں بیوی کے پاس آ کر ہاتھ پھیلانے لگے اور کہنے لگے کہ ہمیں کچھ پیسے دے دو، ہم نے صبح سے کچھ بھی نہیں کھایا۔ ان دونوں نے بچوں کو دھکا مارتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ پھر تھوڑا سا آگے چلنے کے بعد ان دونوں کو ایک بوڑھا بزرگ اور بھکاری نظر آیا، جو خود کو بڑی مشکل سے گھسیٹتا ہوا ان کے پاس آیا، کیونکہ اس بھکاری کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ وہ اپنی دونوں ٹانگوں سے محروم تھا اور ایک بازو بھی اس کا کٹا ہوا تھا، بس ایک بازو کے سہارے خود کو گھسیٹ رہا تھا، اور ان کے آس پاس آ کر کہنے لگا کہ مجھے کچھ صدقہ اور خیرات دے دو۔ وہ دونوں آپس میں باتیں کرنے لگے، مگر ایسے تھے کہ انہوں نے بھکاری کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر اس بھکاری نے خود کو مزید گھسیٹا اور اس کے پاؤں پکڑ کر کہنے لگے کہ مجھے کچھ خیرات دے دو۔ جیسے ہی اس لڑکے کو اس بات کا احساس ہوا کہ بھکاری نے میرے جوتے پر ہاتھ رکھا ہے، اس نے زور سے اس کے ہاتھ پکڑ کر جھٹکا اور اپنے پاؤں کی ٹھوکر سے اس فقیر کو مارنے لگا۔ سینے پر مارا، پیٹ پر مارا، منہ پر مارا، جس قدر ہو سکتا تھا وہ اپنے بھاری جوتوں سے اس کو مار رہا تھا۔ کہنے لگا، گندے انسان، تم نے میرے کپڑے گندے کر دیے، مجھے چھونے کی تمہاری ہمت کیسے ہوئی کہ تم میرے جوتے گندے کر دیے؟ چلو صاف کرو میرے جوتے۔ پھر وہ اپنا جوتا اس کے منہ کے اوپر رکھ دیا اور دوسرا پاؤں اس کے بازو کے اوپر رکھ دیتا ہے، کہتا ہے کہ اپنی زبان کے ساتھ اس کو صاف کرو۔ وہ بیچارہ فقیر کیا کرتا، وہ درد سے آنکھوں سے آنسو بہائے جا رہا تھا۔ ایک تو اس کے بازو پورے نہیں تھے، اور جو اس کا دوسرا بازو بچا تھا اس کے اوپر بھی اس کمینے نے اپنا ایک جوتا رکھا ہوا تھا۔ وہ چلا رہا تھا کہ جو تمہارا ایک ہاتھ بچا ہے میں اس کو بھی کٹوا دوں گا۔ آخر وہ فقیر کرتا تو کیا کرتا سوائے آنسو بہانے کے۔ جب اس لڑکے نے کافی اس پر تشدد کر لیا تو اس کی بیوی کہنے لگی، چلو چلتے ہیں، یہ اپاہج کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو انتہائی گھٹیا قسم کے لوگ ہیں۔ مگر تب تک کافی زیادہ لوگ ان کے آس پاس جمع ہو چکے تھے۔ وہ لوگ ان کو روکنا تو چاہتے تھے، مگر ان کی بدتمیزی دیکھ کر سب پیچھے ہٹ گئے۔
وہ لوگوں کو دیکھ کر ان پر بھی گالی گلوچ کرنے لگا۔ وہ گالی گلوچ کرتے ہوئے غصے میں حرم میں داخل ہونے والا ہی تھا کہ وہ لڑکا جیسے ہی حرم شریف کے دروازے پر آیا تو لڑکا اچانک درد سے چیخنے لگا، اور جیسے ہی اس نے حرم شریف کے اندر پاؤں رکھا اس کے پاؤں مڑنے لگے۔ وہ درد سے چلانے لگا تھا۔ لوگ اس لڑکے کی چیخیں سن رہے تھے، اسے تھام کر اس سے سوال کرنے لگے کہ تمہیں کیا ہوا، لیکن بجائے وہ بتانے کے درد سے چلانے لگا، اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے درد سے اور بھی چلا رہا تھا اور تڑپ رہا تھا۔ وہ وہی فرش پر گر چکا تھا۔ اس کی شکل دیکھتے ہی دیکھتے بدل گئی اور وہ ایک عجیب سا جانور بن چکا تھا۔ اس کے پیر بھی مڑ چکے تھے، وہ اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہا تھا۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کی بیوی اس کے پاس گر گئی۔ وہ منہ سے بولنا تو چاہتی تھی لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے اس کی زبان بند ہو گئی ہو۔ وہ روتی ہوئی شوہر کے پاس جانا چاہتی تھی لیکن اگلے ہی پل اس کے اگلے ہاتھ مڑ چکے۔ وہ اس طرح چل رہی تھی جیسے 4 پیروں والا کوئی جانور چلتا ہے۔ اس کے جسم میں کوئی طاقت نہیں تھی۔ وہ دونوں جانوروں کی طرح حرم شریف کے اندر پڑے ہوئے تھے۔ وہ شخص تو پورا جانور بن چکا تھا اور اس کی بیوی آدھا انسان اور آدھا جانور تھی۔ اس لڑکے کا پورا بدن سفید ہو چکا تھا۔ وہ دونوں میاں بیوی پتہ نہیں کس زبان میں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے جلدی سے کسی آدمی کو بلایا اور ان کو اٹھا کر ہاسپٹل میں لے گئے۔ ان کو دیکھ کر توبہ و استغفار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈر رہے تھے کہ کوئی نہیں جانتا کہ آخر ان دونوں کو ایک ساتھ کیا ہوا۔ ان دونوں کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والے لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ ان پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ کچھ گھنٹوں بعد وہ دونوں میاں بیوی عبرت کا نشان بن گئے۔ وہ ایسے ہی دونوں میاں بیوی تڑپ تڑپ کر مر چکے تھے۔ سارے مکہ والے لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے، دور دور سے لوگ ان کو دیکھنے آ رہے تھے۔ ہر کوئی ان کے ساتھ آئے ہوئے قافلے والوں سے پوچھتا کہ آخر ان کے ساتھ کیا ماجرا پیش آیا ہے۔ ان دونوں کی حقیقت سب کے سامنے کھل کر رہ گئی تھی کہ یہ لوگوں کے ساتھ کس طرح بدتمیزی کرتے تھے اور ایک لاچار فقیر کے ساتھ انہوں نے کیسا ظلم کیا۔ اللہ جب اپنے بندے کی گرفت کرتا ہے تو ایک پل بھی نہیں لگاتا۔ سارے حاجیوں میں اور سارے مکے میں یہ بات آگ کی طرح پھیل چکی تھی اور لوگ ان کو دیکھ کر توبہ و استغفار پڑھنا شروع کر دیے تھے۔ پیارے دوستو، دیکھا آپ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کس طرح ظلم کرنے والے کا انجام کرتا ہے، اور دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ حج کرنا کسی کے نصیب میں کرتا ہے، اور جس کے نصیب میں حج کرنا ہوتا ہے وہ بہت ہی خوش قسمت اور خوش نصیب ہوتا ہے، کیونکہ جو انسان یہ سمجھتا ہے کہ وہ خانہ کعبہ جا کر حج کرے گا تو یہ اس کی بھول ہے، اور جو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پیسے ہوں گے تو میں حج کر لوں گا، یہ بھی اس کی بہت بڑی بھول ہے، کیونکہ اللہ جب چاہے تو غریب سے غریب کو بھی اپنی بارگاہ میں بلا کر حج نصیب کر دیتا ہے، اور اگر نہ چاہے تو امیر سے امیر انسان بھی خانہ کعبہ جا کر حج جیسی نعمت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ایسی حرکتوں اور ایسے عذاب سے محفوظ رکھے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم جیسے غریبوں کو بھی حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پروردگار ہم جیسے غریبوں کی قسمت میں مدینہ لکھتے، ہم سب کو حرمین شریفین کی زیارت سے مشرف عطا فرما۔ یا اللہ خاص کر فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، اور جتنے بھی فلسطینی شہید ہو چکے ہیں تو سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کو آزادی عطا فرما۔ یا اللہ فلسطین کے دشمنوں کا خاتمہ فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، یہ عبرتناک واقعہ آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے اپنی رائے ضرور بتائیے گا، اور ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔